بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ دیکھیں، میں اور میری آپ لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، مختلف موضوعات کے اوپر ہم گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ آج میری آپ لوگوں سے جو گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا جو خوف ہے وہ ہر صورت ہونا چاہیے۔ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ گزرتی جا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوسطاً میری جو امت ہے اس کی عمر ایک مقام کے اوپر فرمایا 50 سے 70 کے درمیان ہے، اور دوسرے مقام کے اوپر فرمایا 60 سے 70 کے درمیان ہے، یعنی 50، 60 اور 70 ان تینوں کو آپ لے لیں، 50 سے 70 کے درمیان اور 60 سے 70 کے درمیان۔ اب 50 والے قول کو اگر آپ لیں تو جس شخص کی عمر 25 سال ہو چکی ہے وہ نصف کو پہنچ چکا ہے، اب 26ویں سال کے اندر اس کا قدم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اترائی وہ اترنا شروع ہو گیا ہے، اب وہ نیچے کی طرف ہی آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اب کم ہوتے جا رہے ہیں نا، زیادہ سب گزر چکا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، رمضان المبارک کے اندر 15 روزے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ مائیں بہنیں بڑی بوڑھیاں وہ کیا کہتی ہوتی ہیں کہ اب نیچے کی طرف جانے والے ہیں، اب ہم ڈلوان کی طرف، اوپر اترائی سے نیچے کی طرف جانے والے ہیں۔ بالکل اسی طرح 60 کا قول اگر آپ لے لیں تو جس بندے کی عمر 30 سال ہو گئی، 31ویں برس کے اندر اس کا قدم ہے وہ نے سب سے زیادہ ہو چکا ہے، اب اس کا بھی موت کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ 70 کے قول کو لے لیں تو 35 سال جس کی عمر ہو چکی ہے تو 36ویں کے اندر اس کا قدم ہے، تو وہ نصف سے پار ہو چکا ہے، اب وہ بھی یوں سمجھے کہ میری زندگی کا جو سورج ہے وہ زور سے آگے جا چکا ہے۔ اب زور سے آگے جس وقت بندہ چلا جاتا ہے، 3 بجے کا وقت، 3:15 بجے کا وقت ہوتا ہے، تو پیچھے شام سورج غروب ہونے تک کتنا وقت باقی ہوتا ہے؟ اور جو لوگ 50 کو 60 کو پہنچ چکے ہیں وہ یوں سمجھے کہ ہماری زندگی کا سورج عصر سے بھی آگے جا چکا ہے۔ تو کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈر جائیں، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوف پیدا ہو جائے؟ کیوں نہیں آپ اپنی اس زندگی کو تبدیل کرتے؟ کیوں نہیں آپ اس زندگی کی اس روٹین کو تبدیل کرتے؟ اپنی زندگی کے اندر انقلاب آپ کیوں نہیں لاتے؟ اب آپ اپنا وقت فضول ضائع کیوں کرتے ہیں؟ لا یعنی کاموں کے اندر آپ اپنا وقت ویسٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کا شیڈول کیوں نہیں بناتے؟ آپ اپنی زندگی کی ترکیب کیوں نہیں بناتے؟ سونے کا وقت، اٹھنے کا، بیدار ہونے کا، ملاقات کا، مطالعے کا، کھانے پینے کا، کاروبار کا، یہ شیڈول آپ ترتیب کیوں نہیں دیتے؟ بعض لوگ ایک کام کی طرف پڑھتے ہیں تو دن کے دن اس کام کے اندر گزر جاتے ہیں، دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی، دوسرے کی طرف شروع ہو جاتے ہیں، پہلے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کاروبار کی طرف چلے گئے تو نماز کا نہیں پتہ، نماز کی طرف چلے گئے باقی معاملات کا نہیں پتہ۔ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں سب کو چھوڑا کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ بعض اس طرح کرتے ہیں کہ ساری ٹوٹل دنیا داری کرتے ہیں اور نماز روزہ جو بنیادی احکام ہیں ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ تو زندگی، آپ کی زندگی کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہم کچھ کھاتے ہیں نا، ہمارے جسم کے اندر کچھ چیز انٹری ہوتی ہے نا، تو جو لوگ بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو یہ اچھے طریقے سے علم کہ ہمارے جو جسم ہے نا ان کو جو کیلریز چاہیے ہوتے ہیں، جو حرارے چاہیے ہوتے ہیں نا، وہ ایک متوازن غذا کے ذریعے، دیکھیں ہمارے جسم کو کیلشیم کتنا ضرورت ہے، ہمارے جسم کو پوٹاشیم کتنا ضرورت ہے، انرجی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کو کتنی ضرورت ہے، کولیسٹرول ہمارے جسم کو کتنا ضرورت ہے، شوگر کتنی ضرورت ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نا وہ ڈاکٹر آپ کے لیے ایک متوازن غذا تجویز دیتے ہیں۔ اب نمک آپ حد سے زیادہ استعمال کریں، میٹھا حد سے زیادہ استعمال کریں، کوئی چیز بھی حد سے زیادہ آپ استعمال کریں کہ وہ آپ کے لیے ہلاکت ہے، وہ آپ کے لیے تباہی ہے۔ تو جس شے کی جتنی ضرورت ہو اتنی لی جاتی ہے، تب جسم برقرار رہتا ہے۔ بالکل یہی زندگی کی ایک مثال ہے کہ یہ زندگی آپ نے گزارنی ہے تو اس زندگی کے لیے آپ کو مختلف معاملات سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، مختلف معاملات آپ کو چکھنے پڑتے ہیں، مختلف معاملات آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو حد سے زیادہ وقت دیں گے تب بھی آپ نقصان کریں گے، جب کسی چیز کو حد سے کم وقت دیں گے تب بھی آپ نقصان کریں گے۔ تو اپنی زندگی کے اندر آپ بیلنس پیدا کریں، آپ کی زندگی کے اندر بیلنس ہونا چاہیے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام دے کے پوچھتا ہوں، کیا آپ کی جو زندگی، آپ اس زندگی سے مطمئن ہیں؟ اسی حالت کے اندر اب موت کا فرشتہ آ جائے، آپ کو لے جائے اللہ کی بارگاہ میں، کیا آپ سوال کے جواب دے لیں گے؟ مطمئن ہیں آپ؟ کیا پیچھے اولاد کی جو تربیت کی آپ مطمئن ہیں کہ یہ ٹھیک اچھے انداز میں زندگی گزاریں گے؟
آپ مطمئن ہیں اس بات کے اوپر کہ میں نے اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر آرام نہیں ڈالا، اولاد کو میں نے حلال کھلایا، ان کی میں نے اچھی تربیت کی ہے۔ آپ مطمئن ہیں اس بات کے اوپر کہ جس مذہبی سیاسی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے وہ بندہ ٹھیک ہے، اسلامی نظریات اس کے ٹھیک ہے، ملک کا وفادار ہے، اللہ کے دین کا وفادار ہے، وہ بندہ ٹھیک ہے، پوری زندگی جس کو آپ سپورٹ کرتے رہیں۔ کسی بندے کا گردن، آپ کی گردن کے اوپر کسی بندے کا حق نہیں ہے، کیا آپ اس بات کے اوپر مطمئن ہیں؟ گواہی دے سکتے ہیں؟ کسی کا بھی حق نہیں ہے آپ کے اوپر، نہ اللہ کے حقوق ہیں آپ کے اوپر، چلو اللہ کے حقوق کمی کی ہوگی کئی نماز روزے کے اندر، لیکن بندوں کو کوئی حق بھی نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات کے اوپر مطمئن ہیں؟ اگر مطمئن ہیں تو الحمدللہ پڑھیں، اور اس زندگی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جمنے کی دعا کیا کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اگر آپ کی زندگی صراط مستقیم کے اوپر ہے نا، پھر اس کے اوپر استقامت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر مستقیم رکھے، اس روٹین کو تبدیل نہ کریں، دائیں بائیں نہ ہو جائیں۔ نفس بھی آپ کے اوپر حملہ کرے گا، ان النفس لامارۃ بالسوء، شیطان بھی حملہ کرے گا، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس نے نہیں کہا تھا لأغوینہم اجمعین، میں ضرور بے ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا، یعنی دائیں بائیں سے آنے کی یہی تفسیر ہے نا کہ دنیا کی رغبتیں دلاؤں گا، آخرت کے عقائد مشکوک کر دوں گا، دین مشکوک کر دوں گا، یہ کام کروں گا، ورغلاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن کچھ چنے ہوئے لوگ ہوں گے جن کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو کیا آپ ان چنے ہوئے لوگوں میں سے یا شیطان کا شکار ہیں؟ یہ تو شیطان بھی کل قیامت والے دن آپ کو یہ کہے گا نا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ولما وقال الشیطان لما قضی الامر، اب یہ آپ کو کہے گا نا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا نا وہ حق تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، لیکن میرا جو وعدہ تھا نا وہ وعدہ جھوٹا تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ جھوٹا تھا۔ وما کان لکم علیہم، میری تمہارے اوپر کوئی الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں تمہیں صرف دعوت دیتا تھا، تم ایکسیپٹ کر لیتے تھے، یعنی پکڑ کے تو میں تمہیں نہیں لے کر جاتا تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تمہیں میں دعوت دیتا تھا، تم یس کرتے تھے، حاضر ہو جاتے تھے، لبیک کہتے تھے میری آواز کے اوپر۔ تو آج قیامت کا دن ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہ شیطان بھی تمہارا دشمن ہے۔ تو باتیں دو ہیں نا، ایک شیطان آپ کا دشمن ہے، ایک نفس، یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، لیکن جو روٹین آپ کی بنی ہوئی ہے اس روٹین کو تباہ نہ کریں، اس روٹین کو خراب نہ کریں، استقامت کی دعا کریں۔ جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں نا، یعنی اگر آپ اس زندگی سے مطمئن نہیں ہیں تو تبدیل کر دیں، اگر زندگی سے مطمئن ہیں، اور اطمینان کی سب سے بڑی علامت یہ کہ اب بھی موت کا فرشتہ آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں دبایا، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا میں سرخرو ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا میں سرخرو ہوں، میرے آباء و اجداد سے میں ملاقات کروں گا میں سرخرو ہوں، میرے حضرت آدم سے لے کر حضور کی ذات اقدس تک تمام انبیاء سے میری ملاقاتوں میں سرخرو ہوں، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں، پھر الحمدللہ یہ اطمینان کی علامت ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں جی مجھے تو ماسک لگانا پڑے گا، مجھے تو چہرہ چھپانا پڑے گا، تو اس شرمندگی سے، اس ندامت سے پھر بچنے کے لیے آج تیاری کریے، تھوڑا سا قلیل وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو دیے ہوئے، سب کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے لو لگا دیں، اپنی تمام فکروں کو ایک فکر کے تابع کر لیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے، اپنی تمام فکروں کو ایک فکر کے تابع کر لیں۔ وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر ہے آخرت۔ پھر دنیا کی جتنی بھی فکریں وہ ساری اللہ تعالیٰ مجتمع کر کے تمہارے قدموں کے اندر ڈال دے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن تم اپنی فکر کو، اس فکر کو چھوڑ کر باقی فکروں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے تو سارے کام تمہارے بکھرے ہوئے ہوں گے، ایک کام کو پورا نہیں کر سکو گے دوسرا کھل جائے گا، دوسرے کو پورا نہیں کر سکو گے تیسرا راستہ کھلا ہوا ہوگا۔ آج ساری مجموعی طور کے اوپر یہ ہمارا معاشرہ پاگل ہو چکا ہے، یہ نفسانی مریض ہے، جس کو ہاتھ لگا وہ، جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا یتحبطہ الشیطان من المس، وہ سودیوں کے متعلق آتا ہے، جس طرح ابھی انہوں نے شیطان نے ان کو ٹچ کیا ہو، بس یہ مخبوط الحواس قسم کے لوگ ہیں، جس سے ملو وہ یہی رونر ہوتا ہے، عجیب عجیب قسم کی، ذہن ان کا کدھر اور ہوتا ہے، بات کدھر اور کر رہے ہوتے ہیں، موضوع ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، سوچ اس کی کدھر اور ہوتی ہے، میں پوچھ کچھ اور رہا ہوتا ہوں، جواب اس کا کچھ اور ہوتا ہے، کئی تو اس طرح ہوش میں آتے ہیں، وہ اچھا نہیں سمجھ آئی۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں یہ ہے کہ زندگی گزری اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، اب ذہن بگڑ چکے ہیں، اب دل بگڑ چکے ہیں۔ یہ بات قرآن پاک کے اندر اس طرح لوگوں نے ترجموں کے اندر ڈنڈیاں ماری ہیں، بے ادبیاں کی ہیں،
تو میں نے استاد جی سے پوچھا تھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی بھی بےدبیاں کرنے لگ گئے؟ کہتے ہیں بیٹا یہ اللہ کے محبوب جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کی بندہ بےدبیاں کرتا ہے نا تو دل بگڑ جاتے ہیں، ذہن بگڑ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی چادر تطہیر کے اوپر بندہ جا کے ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ظلم ہوتے ہیں نا، بےدبیاں ہوتی ہیں، ان سے آغاز ہوتا ہے، پھر بندہ اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی انسان کی توہین نہ کریں، کسی مومن مسلمان کی توہین نہ کریں۔ کسی مومن مسلمان کی آپ توہین کریں گے، آگے بڑھیں گے عام مسلمان سے، پھر اولیاء اللہ کی طرف آپ کا قدم بڑھے گا، پھر اللہ کے نبیوں کی طرف آپ کا قدم بڑھے گا، جا کے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر یہ بات منتج ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ یہ زندگی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ایک ہی دفعہ آپ کو ملی ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب آپ نے دینا ہے۔ وہ جامع ترمذی شریف کی مشہور روایت ہے کہ 4 سوال اللہ تعالیٰ کریں گے، وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ اپنی جوانی کہاں پر گزاری تھی، اپنے علم کے اوپر کیا عمل کیا تھا، مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پر کیا تھا۔ یہ سوال آپ سے ہوں گے، کیا ان سوالات کے آپ جوابات دے سکتے ہیں؟ اسلام منزل بھی صاف عطا کرتا ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ بھی ستھرا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یعنی کسی حلال چیز کو حاصل کرنے کے لیے حرام راستہ آپ اختیار نہیں کریں گے، حلال چیز اس تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی آپ حلال اختیار کریں گے۔ اب ایک بلڈنگ ہے آپ کو اچھی لگی ہے، کوٹھی آپ کو اچھی لگی ہے، آپ نے دیکھی ہے، پلازا ہے کوئی بنا ہوا، بہت بڑی گاڑی آپ کو اچھی لگی ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے، آپ لیں، قیمت پوچھیں کتنی ہے؟ جی 1 ارب روپے، 35 کروڑ، 80 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، آپ کمائیں، کاروبار کریں، بزنس کریں۔ یہ تو نہیں کہ رات کو جا کر بینک لوٹ لیں اور صبح گاڑی آپ لے لیں۔ تو ٹھیک ہے آپ پیسے ہی ادا کریں گے، لیکن آپ نے راستہ غلط اختیار کیا۔ تو جائز چیز بھی اسلام منزل بھی صاف دیتا ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ صاف عطا فرماتے ہیں۔ کئی لوگ دوسرے ممالک کے اندر جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے، غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کر آپ محنت کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، اور روزی کمانا آپ کی منزل تھی، لیکن راستہ آپ نے غلط چنا تھا۔ یہ شارٹ کٹ کا جو راستہ ہے نا، یہ اوندے منہ انسان کو گراتا ہے۔ باقی رشتہ دار ہو گئے، پڑوسی ہو گئے، ہر چیز کی تعلقات کی ایک عادت ہوتی ہے۔ پڑوسی جب بھی راستے کے اندر آئیں، اچھے اخلاق سے ملیں، وہ بیمار ہوں بے شک آپ ان کے پوچھنے کے لیے جائیں، وہ مر جائیں ان کے جنازے کے لیے جائیں، راستے کے اندر آئیں وہ آپ کو سلام کرے، سلام کا جواب دیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ یہی حال رشتہ داروں کا ہے۔ لیکن یہ روز روز کے تعلقات بھی نہ بنائیں کہ آج فلاں آئے، کل فلاں، پرسوں فلاں، آج میں نے فلاں جانا ہے، آج فلاں مقام کے اوپر۔ اس طرح آپ کیا ٹائم دیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کہ ساری زندگی ان کاموں کے اندر ہی کھپ گئی۔ یہ حدیث پاک کے اندر سفر سے ممانعات کیوں ہیں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا جب سفر کے اوپر جاؤ نا، تو جب تمہارا کام مکمل ہو جائے تو گھر واپس آ جاؤ جلدی سے، کیونکہ مقیم جو ہوتا ہے نا بندہ، اس کو ہزار سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ یا سفر جو ہوتا ہے نا، کھانے پینے سے، نماز سے، عبادت سے، بہت سارے معاملات انسان کے رک جاتے ہیں۔ اس لیے سفر جو ہے نا، سفر یہ غیر ضروری سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کا اگر کسی رشتہ دار کو لاہور کے اندر بخار ہوا ہے، کراچی کے اندر، یہ میں اٹک کے اندر ہوں، سینکڑوں کلومیٹر راستہ پڑا ہوا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ فوراً کہیں کہ ہاں میں جاتا ہوں جی۔ ان باتوں سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ جو واجب واقع ہیں وہ کبھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں، مطلب بندہ چاہیے، عبادت کے اندر ہی آتے ہیں ساری باتیں، لیکن میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جتنے جسم کو ارارے ضرورت ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ ایک چیز آپ دیں گے تو نقصان ہوگا آپ کا۔ تو آپ جو باقی آپ کے فرائض ہیں نا اہم، ان کو آپ چھوڑ کر نا مستحبات کے اوپر اور ان معاملات کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو آپ فرائض کو کاٹنے والے ہوں گے، اور جو نوافل ادا کرے، فرائض ادا نہ کرے، اس کے تو نوافل بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو تعلقات کے اندر بھی آپ بیلنس رکھیں، کتنا میں نے کس کو وقت دینا ہے، کتنا ضروری ہے، کوئی کام ضروری ہوتے ہیں، کوئی غیر ضروری ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں کسی کو معمولی سا وہ کیا ہوتا ہے، بخار ہوا ہے اور سر کے اندر درد ہوا ہے تو بندہ اس طرح کرے کہ وہ 45,000 کا ٹکٹ لے اور اس کے پوچھنے کے لیے عیادت کے لیے چلا جائے۔ تو یہ ساری باتیں اوقات کو ضائع کرنے والی ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، اس کی برکات بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی بڑی برکات ہیں۔ کئی غیر مسلموں نے اسلام کا ڈائریکٹ لٹریچر پڑھا ہے، مسلمان ہو گئے۔ پہلے اس طرح وہ مولویوں کی تشریح پڑھتے تھے، مولوی جس طرح دین کا نقشہ پیش کرتے تھے وہ عجیب تھا، تو اب اس طرح سوشل میڈیا آگے انہوں نے ڈائریکٹ خود قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث پاک کا مطالعہ کیا، اور ڈائریکٹ ان تک صحیح علم پہنچے، وہ کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت کا ضیاع بھی ہے کہ ہمارے نوجوان آپ دیکھیں 4 گھنٹے فلموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، وہ مثبت اس کو تھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری جو پاکستانی قوم ہے نا، اس کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے کسی چیز کو یہ نیگیٹو یوز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مثبت کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کو پوری دنیا سے ملاتی ہے، پوری دنیا سے ملاتی ہے آپ کو۔
اور پوری دنیا کا آپ لٹریچر پڑھ سکتے ہیں، پوری دنیا کی ثقافت سے آپ واقف ہو سکتے ہیں۔ پھر اپنی کمزوریاں آپ دیکھیں کہ یورپین ممالک کے اندر جو ہے وہ لوگ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، میں کیوں تنگی کے اندر ہوں؟ میرے معاملات تنگی کے اندر کیوں؟ وہ لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ لوگ اداروں کو مضبوط کرتے ہیں، یہاں کیوں افراد کو مضبوط کرتے ہیں؟ تو آپ وہاں سے وسڈم لیتے ہیں، جب وسڈم لیتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر اس کا ایمپلیمنٹ بھی کریں، بتائیں لوگوں کو کہ ہاں جی وہ نظام میں نے دیکھا ہے، اس طرح کا نظام یہاں پر ہونا چاہیے، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے اسٹرگل کریں۔ یہ آپ کو اللہ یہ سہولت ہے نا آپ کے لیے، میں کہتا ہوں صرف اس کی وجہ سے پچھلے زمانے کے اندر بادشاہوں کو بھی وہ سہولیات میسر نہیں تھی جو آپ کو اس کی وجہ سے حاصل ہو گئی ہیں۔ پچھلے زمانے کے جو بادشاہ تھے نا، مغل امپائر وغیرہ، جس وقت یہ ٹیکنالوجی اتنی ہیں، بادشاہوں کو بھی یہ سہولیات میسر نہیں تھیں، ابھی آپ کو ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے، صرف اس نیٹ کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ تو آپ اس کو مثبت استعمال کرنا سیکھیں نا۔ اپنے معاشرے کے اندر ہزاروں آپ کے مسائل ہیں، ہزاروں آپ کے مسائل، ان مسائل کو آپ اجاگر کریں، صحت مندانہ بحث کریں۔ یہ جتنے بھی مکروہ چہرے ہیں سیاستدانوں کے جو 75 سال سے ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کا اصلی چہرہ سامنے کریں، ان کی بیٹیوں کی عیاشیاں دیکھیں، ان کے بیٹوں کی عیاشیاں دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں۔ یہ آپ کے دادے نے آپ کو دی تھیں، آپ کی امی جہیز کے اندر یہ لے کر آئی تھی۔ یہ تمہارے یہ چہرے کی سرخی ہے نا، ان کا جو خون ہے نا، ان کی جہاں پر جو آپ کو نظر آتا ہے نا سرخیاں، یہ آپ کا خون ہے۔ تو آپ اپنا حق پہچانیں، مسائل اجاگر کریں، معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں، پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ یہ پکڑے ہوئے ساتھ جائیں گاڑی کے اندر، دیکھیں کوئی غریب لڑکی ہے، غریب کوئی بچہ ہے، کوئی کسی کو کچھ ضرورت ہے، اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں کہ دیکھیں اس کی یہ مسائل ہیں۔ کوئی اور چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھی خاتون ہے، مرد عورت، ہزار اس کے ساتھ مسائل ہیں، آواز۔ ہم نے نہیں دیکھا کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر خبر آتی، یہ دیکھیں اس شخص کے گھر کے کیا حالات ہے، وہ خود تو نہیں بتاتا کسی کو۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے کاروبار بھی بنایا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم اس طرح آواز دیں گے تو لوگ، وہ عادت ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی سن لیں جو بھیک مانگتے ہیں نا بلا وجہ، جن کو ضرورت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کا میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں کہ جو بندہ محتاجی کا لوگوں کے سامنے ایک دروازہ کھولتا ہے، اللہ پاک اس کے 70 دروازے محتاجی کے کھول دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے بلا وجہ جو محتاجی ظاہر کرتا ہے نا، ایک مرتبہ ایک دروازہ وہ محتاجی کا کھولتا ہے، 70 دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کے کھول دیتے ہیں اور محتاجی کو کھول دیتے ہیں۔ بہرحال اس طرح نا کوئی ضرورت مند ہے، اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں۔ ہم نے خود دیکھا یہاں سے ہماری جیبوں کے اندر سے ہم نے خود اللہ پاک قبول کر دیے ہیں، سنا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر یہ معاملہ ہے۔ ابھی دیکھیں نا یہ سیلاب کا ہمیں کیا پتہ تھا، یہ ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے نا۔ یہاں پر ہمارے چچ سے کروڑوں روپے امداد ان کے لیے گئی ہے، کروڑوں روپے لوگوں نے ڈونیٹ کیے ہیں ان کے لیے، ان کی خدمت کی ہے۔ تو مثبت اشیاء کا، سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کریں۔ میری اتنی کچھ حیثیت بھی نہیں ہے، میرے بھی تقریباً 700 کے قریب بیانات سوشل میڈیا کے اوپر 2 سالوں میں اپلوڈ ہو چکے ہیں، 700 کے قریب، ہزاروں لوگوں نے سنا ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے میسج کیا، اللہ پاک قبول کرے، میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاری صاحب ہماری زندگیاں ہی تبدیل ہو گئیں، الحمدللہ تعالیٰ۔ میرے لیے بھی اجر عظیم ہے، ان کے لیے بھی، بلکہ پورے خاندان کے لیے۔ ریئل پروگرس از ایجوکیشن، سب سے بڑی جو ترقی ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے۔ میں کل پرسوں سلیمان ندوی، یہ سلیمان ندوی نہیں، ان کے جو والد تھے، بڑا پیارا ان کا نام تھا، ندوی ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، وہ یا علامہ شبلی کا کوئی مضمون تھا، وہ میں نے پڑھا تھا نا۔ انہوں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کے اندر وہ نظام تعلیم ہے، نظام تعلیم ہے۔ اس نظام تعلیم کو چینج کرنا ہوگا، اس نظام تعلیم کے اندر اصلاحات لانی ہوں گی، ریفارم لانی ہوں گی، تب معاشرہ ترقی کرے گا۔ تو علم حاصل کریں، تعلیم کے میدان کے اندر آگے بڑھیں، پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں، یعنی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ جو کچھ آپ نے سائنس پڑھی ہے، ٹیکنالوجی پڑھی ہے، کچھ انوینشن کے اندر آپ حصہ لیں، کچھ ٹیکنالوجی کے اندر آپ حصہ لیں، کوئی چیز ایجاد کریں، کوئی شے ایجاد کریں مخلوق خدا کے نفع کے لیے۔ آج تک ہم نے 200 سالوں میں، چلو پیچھے چھوڑ ہی دیں، مخلوق کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اور یہ سوئی آپ نے بنائی ہے چھوٹی سی، مجھے بتائیں، یہ چھوٹا سا یہ جو چارجر ہوتا ہے بیٹری کا، یہ آپ نے بنایا ہے؟ بچے کے لیے ایک پیمپر آپ نے ایجاد کی ہے، کچھ کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ کیا بھی کچھ نہیں، اور دعوے کیا کرتے ہیں ہم؟ دعوے یہ کرتے ہیں کہ وہ جی ہندوستان کی لال قلعے کے اوپر ہم اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اور صبح آپ 11 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے ہم صبح اٹھتے ہیں۔ رشتہ دار آپ لوگوں سے ناراض ہیں، پڑوسی آپ لوگوں سے ناراض ہیں، ماں باپ آپ لوگوں سے ناراض ہیں، آپ کے بہن بھائی سکے آپ لوگوں سے ناراض ہیں، بیوی آپ سے خوش نہیں ہے۔ میں کتنے دیندار لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اگر میں ان کی بیویوں کے سروں کے اوپر قرآن رکھوں، وہ کہیں گی نہیں جی ہم ان سے خوش نہیں ہیں، دیندار لوگ ہیں،
ان کے جائز حق بھی پورے نہیں کرتے، بے جا ان کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی منع ہے، وہ بھی، کچھ بھی منع نہیں ہے۔ لڑکیوں کو اسلام تعلیم کا حق دیتا ہے، روزگار کا حق دیتا ہے، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ بے جا پابندیاں آپ کیوں لگاتے ہیں؟ تو من حیث المعاشرہ، من حیث الجماعت ہم لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پورا، میں ایک دن دیکھیں نا دیہاتوں کے اندر ہم اس طرح کرتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی، آج سے کچھ عرصہ پہلے اس طرح ہوتا تھا، صبح اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اپنے کام کاج کے لیے کھیتوں کے اوپر چلے جاتے تھے، جو کچھ ذمہ دارہ کرنا تھا، کسی نے سکول کالج جانا تھا، چلے جاتے تھے۔ اب ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی لوگ صبح 11 بجے اٹھتے ہیں۔ اٹک شہر کے اندر، یہ 7 شہر ہے، نظرو شہر ہے، اٹک شہر ہے، کہیں پر آپ نے جانا ہو نا تو جلدی آپ نہ جائیں، اور اسی طرح کرتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی دکانیں کھلتی ہیں دیر سے، دفتر میں صاحب آتے ہیں اتنے بجے، فلاں شخص ہے وہ 11 بجے اٹھتا ہے، کوئی اسٹوڈیو کے اندر، کوئی فوٹو اسٹوڈیو، کوئی اس طرح کے یہ آرکیٹیکٹ نقشے بنانے والے، یہ سب 11 بجے آتے ہیں۔ تو ہم صبح نماز پڑھ کے اگر شہر چلے جائیں تو کیا کریں کہ وہاں پر کبوتریں اڑائیں گے، وہاں پر جا کے کیا کریں گے؟ تو یہ پوری قوم کی قوم ہی ڈوبی ہوئی ہے۔ کس کا بندہ کس چیز کا ماتم کرے؟ میں کئی دفعہ کوشش کرتا ہوتا ہوں، میں دیکھوں کہ اس خرابی کو دور کروں، اس خرابی کو دور کروں، پھر میں کہتا ہوں کس کے اوپر ہاتھ ڈالوں؟ ایک ہی ابھی سننے میں ہوتا ہے، 10 خرابی اور ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس طرح لمبی باتیں ہو گئی ہیں، میں بھی واپس ہوتا ہوں اپنی، جو ہے آپ کو یہ بتاتا ہوں، بس سادی سی بات یہ زندگی ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے، بس اللہ کی اطاعت کے اندر یہ صرف ہونی چاہیے۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، بیٹے اللہ نے دیے ہیں، گھر مکان بلڈنگیں کوٹھیاں اللہ پاک نے دی ہیں، یہ اس کی امانت ہے، بس اسی کے راستے کے اندر، اسی کی اطاعت کے اندر ان کو خرچ کریں، اسی کے اطاعت کے اندر آپ صبح کی نماز اٹھ کے پڑھیں۔ نمازیں 5 فرض ہیں نا، 5 کی 5 پڑھنی، صبح ذرا مشکل ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ 2 نمازیں عشاء کی اور صبح کی منافقوں کے اوپر باری ہوتی ہیں، دن کو تو چلو ٹکریں مار ہی لیتے ہیں آپ، صبح کی نماز اٹھ کے پڑھیں۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے کاروبار کو ہاتھ لگائیں، جو کام آپ نے کرنا ہے، دکان ہے آپ کی، جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کو آپ ہاتھ لگائیں، ذمہ دار کرنا ہے، ٹریکٹر اپنا نکالیں، چلے جائیں کھیتوں کے اندر۔ جن لڑکیوں نے ناشتے وغیرہ کرنے ہیں تیار، نماز پڑھ کے اپنے کام کو ہاتھ لگا دیں، گھر کی صفائی کریں۔ 11 بجے تک گندے برتن ادھر پھیلے ہوتے ہیں، 2 بجے اٹھ کے کپڑوں کی مشین لگا دیتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ صبح میں کہتا ہوں نماز کے بعد 1 گھنٹے بعد یہ گھر کی ساری صفائی اور یہ کپڑے اور یہ واش روم تک سب کچھ میں کہتا ہوں صاف ستھرا ہونا چاہیے، تاکہ دن کو کوئی مہمان آئے اچھے انداز میں آئے۔ 11 بجے آپ اٹھتے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو یہاں پر ہاتھ رکھ کے وہ بوتھ ہم نے کھولا ہوتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی، آنکھیں گندی، بال بکھرے ہوئے، دانتوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، یہ بڑی عجیب قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو صبح اٹھیں، جو کچھ آپ نے کرنا ہے نہا دھو کے غسل کر کے اپنے دانت برش کریں، نماز ادا کریں، اپنے کام کو چلے جائیں۔ جن بچوں نے سکول کالج جانا ہوتا ہے وہ تیاری کریں، نماز کے بعد بالکل میرا یونیفارم کہاں ہے، استری کرنا ہے، اس کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے کریں، اور جو کچھ کام ہے اپنی کتابیں سیٹ کریں، کوئی ایک مضمون آپ نے دیکھنا ہے آپ دیکھ لیں۔ 8-9 بجے تقریباً ادارے کھل جاتے ہیں، چلے جائیں اور اپنا کام کریں، ٹھیک ہے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ پھر ظہر کی اذان ملتی ہے، اللہ کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس ٹھیک ہے، اپنا کام چھوڑیں۔ کالج ہے، سکول ہے، دفتر ہے، ذمہ دار ہے، کوئی بھی ہے۔ میرے دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کروڑوں جنتے ان کو نصیب فرما، مجھے والد صاحب نے بتایا 5 نمازوں کے ساتھ وہ کپڑے چینج کرتے تھے، یعنی ذمہ دار تھا نا، ذمہ داری کیا کرتے تھے نا، ذمہ دار گھرانہ ہے ہمارا، تو ذمہ داری کیا کرتے تھے نا، تو اس طرح کرتے تھے نا، وہ ہوتا ہے نا زمینوں کے اندر وہ گوڈی کرنا، اور وہ لہسن اور تھوم اور یہ کیا ہوتی ہیں ساری چیزیں، پیاز وغیرہ بونا، جو کچھ وہ کرتے تھے، سبزیاں اگانا، تو وہ اپنا کام کرتے تھے نا۔ اب زور کا وقت ہو گیا تو کھجور کا ایک درخت ہوتا تھا یا کوئی بھی درخت جو زمینوں کے اندر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سفید کپڑے ان کے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، تو یہ کام والے کپڑے اتار کے نا سفید کپڑے پہنتے ہیں، نماز کے لیے چلے، پھر یہی اعلیٰ سر کو ہوتا تھا۔ پھر مغرب کے اندر جب گھر میں آتے تھے پھر تیار دوسرے کپڑے پہن لیتے تھے کہ اب مغرب کی نماز اسی کے ساتھ پڑھوں گا۔ پھر عشاء تک ان کا وقت نماز تلاوت کے اندر یعنی ذکر اذکار کے اندر ہوتا تھا۔ یہاں پر مسجد کے ائمہ ہوتے ہیں، وہاں کہیں دن کو کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح پسینے سے ڈوبے ہوئے آتے ہیں، آ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کس میں پریشانیاں، کون سی پریشانی میں آپ کے سامنے رہوں اور کیا باتیں میں آپ سے کروں۔ تو نماز پڑھیں، اپنے کام کو چلے جائیں، ظہر کی اذان ملی ہے پھر نماز کے لیے حاضر ہو جائیں، اس کے بعد پھر اس طرح کریں کہ اپنا آپ کام کے اندر مشغول ہو جائے۔ عصر کے بعد میری خواہش یہ، وہ جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے، مسلم شریف کے الفاظ اس بندے سے، یا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو عصر کی نماز کے بعد بازار کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور قسمیں کھا رہا ہوتا ہے چیزوں کے اوپر، یہ مجھے چیز اتنے کی نہیں پڑی، اتنے کی پڑی، اتنے کی نہیں پڑی، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔
اس طرح کے کا میں کہتا ہوں عصر کی نماز کے بعد بالکل یہ وائنڈ اپ ہونا چاہیے. کوئی مجبوری ہے کسی نے ہاسپٹل جانا ہے وہ ایک الگ چیزیں، کوئی بیماری ہے، کچھ اور ہزار مسائل ہوتے ہیں، کوئی دعا جنازہ ہے، ہزار مسائل ہوتے ہیں. بس اپنا یہ کام وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کر کے بس عصر کے بعد ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، پھر یہی اسی طرح عشاء تک آپ چلے جائیں. اور عشاء کی نماز پڑھ کے میں کہتا ہوں ہر بندہ سو جائے. وہ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی بات لکھی ہے ابو الکلام آزاد کی ایک کتاب ہے غبار خاطر، اس کے خطوط ہے جو وہ جیل کے اندر تھے تو لکھے تھے انہوں نے اپنے ایک وہ تعلق والے کی. تو اس کے اندر انہوں نے بڑی بات لکھی ہے کہ والد صاحب مجھے یہ، کیونکہ اس کے اندر اکثر وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا میں 3 بج گئے میں اٹھ چکا ہوں. ابو الکلام آزاد کی وہ کتاب آپ پڑھیں نا غبار خاطر، اس کے اندر اکثر خطوط کے اندر آپ کو یہی ملے گا کہ 3 بج چکے ہیں میں اٹھ چکا ہوں. یہ اس طرح کے معاملات ہیں سارے. تو زیادہ تر تو مجھے بھی طویل زمانے کو اس کے اندر ان کی چائے سگریٹ وغیرہ کا ہی ذکر تھا صبح کے وقت. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ بہت بڑی سعادت ہے یہ کہ جو بندہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سو جائے اور صبح وقت کے اوپر اٹھے. اور واقعی یہ بہت بڑی سعادت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک میری امت کے صبح کے اوقات کے اندر برکت عطا فرمائے. اور پھر وہ سحر غامدی ہے، کوئی ان کا باقاعدہ ذکر ہے کہ وہ صبح صبح کاروبار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت کے اندر کتنا اضافہ کیا تھا. تو صبح کی نماز پڑھیں نا تو رات عشاء ہو جائے نا بس سو جائیں. میں اپنے آپ کو قسم اٹھاتا ہوں، ہمارے کچھ آج سے 4-5 سال پہلے یہ روٹین ہوتی تھی نا کہ سردیوں کی نماز اگر 7 بجے ہوتی تھی نا ہماری مسجد میں، کہ ساتھ ہی مسجد گھر کے ساتھ جڑی ہوئی، یہ جو پیچھے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے نا یہ دیوار بارڈر ہے مسجد کا اور گھر کا. یہ جو پیچھے دیوار ہے نا یہ بیڈ کا آپ کو تاج نظر آ رہا ہے نا یہ بارڈر ہے گھر کا اور مسجد کا. اس سے دوسری جانب اس دیوار کی پرلی جانب مسجد کی یاد شروع ہو جاتی ہے اور یہ گھر ہے ہمارا. تو یہاں پر 7 بجے نماز ہوتی تھی نا ہماری، 7:15 بجے ہم سب سو جاتے تھے. یعنی 7:30 بجے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کوئی بندہ جاگ رہا ہو. 900 کچھ فون ہوتے تھے، ریڈیو ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ خبریں سن لیتے تھے. تو ابھی تک یہ ہماری روٹین تھی 4-5 سال تک تقریباً، یعنی 4-5 سال پہلے تک. پھر ابھی اس طرح ہوا کہ جس وقت یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے نا تو میرا تو چلو میں تو ہوتا ہے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ چلو کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، کسی کے سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، کوئی میری تقریر کے اوپر اعتراض کرتا ہے، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. تو چلو میں بھی دیکھ لیتا ہوں. بہرحال افسوس مجھے اس کا بھی ہے، میرے اندر بھی اس نے چڑچڑا پان پیدا کیا. یہ رات کو بستر کے اندر اس کو نیچے رکھ کے اور بندہ آنکھوں کے سامنے، یہ نقصان جسمانی طور کے اوپر، وہ میڈیکلی بھی ایک الگ معاملات ہیں. چلو ان کو تو فی الحال میں چھوڑ ہی دوں نا کہ کتنا نقصان ہے. یہ چھوٹی سی سکرین آپ آنکھ کتنا فورس کر کے یہ دیکھتی ہے چھوٹی سکرین، یہ ایک الگ باتیں. تو یہ چڑچڑا پن لوگوں کے اندر اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. پھر بعض لوگ تو عادت کرتے ہیں 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک اس کے اوپر لگے رہتے ہیں. پھر انہوں نے صبح کیا اٹھنا ہے، خاک اٹھنا ہے. ہمارے اٹک شہر کے اندر رشتہ دار ہیں. میں ایک دن پچھلے دنوں میری وہ بیٹی تھی چھوٹی بھتیجی میری ہاسپٹل کے اندر تھی بشرا. تو رات میں ان کے پاس رہتا ہوتا تھا نا، یعنی دن کو تو ہاسپٹل میں ہوتے تھے، شام کو ان کے گھر چلے جاتے تھے. تو میں گیا ہوں تو ان کو ایک بیٹا ہے نا وہ میرے ساتھ ہی سویا. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا مجھے بتائیں تو کس وقت تک سو جاتے ہو؟ تو کہنے لگے بھائی جان جلدی سو جاتے ہیں. میں نے کہا کتنا جلدی سو جاتے ہو؟ کہ بس یہ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ تو 2 تک چلے جاتے ہیں بس. اب دیکھیں نا 2 بجے آج کل تقریباً 2 گھنٹے بعد، یعنی 2 بجے کے بعد 2 گھنٹے بعد صبح نمودار ہو جاتی ہے. تو یہ لوگوں کا حال ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ ہم 2 تک چلے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جاتے. یعنی یہ کام ہے ان کے لیے. تو یہ سارا ہم نے اپنے آپ کو خود نفسیاتی مریض بنائے ہوئے اور خود ہم نے اپنے آپ کو پاگل بنائے ہوئے. آپ میری بات لکھ کے لے لیں، اس کو چھوڑ دیں اس چیز کو. عشاء کی نماز کے بعد استعمال نہ کریں بالکل. عشاء کی نماز پڑھیں سو جائیں. پچھلے دنوں خود 10-15 تو نہیں 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے میں نے یہ روٹین رکھی تھی نا. میں نے اپنی گھر والی کو کہا، میں نے کہا عشاء کے بعد لازمی سوال ہو نا، یا لازمی کسی نے کوئی لنک بھی بھیجو کہ یہ ویڈیو دیکھیں مجھے جواب دیں. مطلب میرا تو یہی معاملات ہوتے ہیں نا، کوئی فتویٰ کسی نے پوچھنے ہوتے ہیں سوالات. میں نے کہا عشاء کے بعد کچھ بھی ہو جائے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو وہ میرے اتنے پرسکون وہ دن گزرے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اتنا میرا ذہن فریش تھا عشاء کی. چلو صبح کی نماز تو ہم سے اللہ پاک کا فضل ہے، 2 بجے تک بھی جاگتے رہیں تو صبح کی نماز تو ہم سے نہیں رہتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی روٹین ٹھیک کریں. عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں، صبح کی نماز کے لیے بیدار ہوں. اور پورا دن آپ دیکھیں 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کے اندر. جو وقت سو جاتے ہیں نا رات کو، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، صبح کی نماز کے لیے بیدار ہو جائیں. یہ پوری رات آپ کی عبادت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور صبح کی نماز کے لیے وہ بیدار ہو جاتا ہے
قیام اللیل کی تعریف کے اندر ان کے مختلف جو اقوال ہیں کہ قیام اللیل کس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی بعض علماء نے رات کو سونے والے کو قیام اللیل کے اندر شمار کیے کہ شاہ اس نے پڑھی ہے نا صبح کے لیے وہ اٹھ جاتا ہے، وہ قیام اللیل یعنی رات کو قیام کرنے والا ہے۔ تو یہ پوری رات آپ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ تو جب یہ پوری رات آپ عبادت بنا لیتے ہیں تو اب صبح کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے ہوتا ہے، 10 گھنٹے ہوتا ہے، 16 گھنٹے ہوتا ہے۔ اس کے اندر تو آپ کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ حلال جو کام آپ کرتے ہیں وہ بھی آپ کا عبادت۔ القاسب حبیب اللہ، نیک کام کرنے والا، کسب حلال کسب کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے آپ حلال روزی پیدا کرتے ہیں، وہ بھی سارا آپ کا عبادت ہوتا ہے۔ تو درمیان کے اندر چند ایک باتیں یہ رہ جاتی ہیں کہ ایک نماز ٹائم کے اوپر پڑھی جائے اور اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچایا جائے۔ زبان اس کو نہ سمجھو، حضرت علامہ اقبال نے فرمایا یہ ہے کافت کا پرکالا، جو نہ رکھو گے قابو میں تو کر دے گی تیو بالا۔ یہ 99% لوگ جہنم کے اندر جو پھینکے جائیں گے جہنم کی وجہ سے پھینکے جائیں گے۔ کثیر الکلام شخص جہنمی ہے، یہ روایت موجود ہے اس کے اندر ریاض الصالحین شریف کے اندر۔ تو درمیان کے اندر دو ہی باتیں ہیں، ایک ٹائم کے اوپر نماز پڑھیں اور دوسرا فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جو کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کی کوئی ضرورت سوالی آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سوالی تمہارے پاس، ابن کثیر نے اس روایت کو لی ہے، وہ گھوڑے کے اوپر بھی آئے نا، یعنی آج کل کے زمانے کے اندر ہم آپ کو کہیں نا لیموزین گاڑی کے اندر آئے آپ، اور کہوں کہ لینڈ کروزر کے اوپر آپ کے پاس یا، لیکن وہ سوالی ہے نا، اس کا سوال آپ پورا کریں، جو توفیق ہے 5-10 آپ اس کو نکال کے دے دیں۔ یہ نہ کہا کریں کہ یہ اقدار ہے، یہ نہیں اقدار، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حقدار ہم بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیے ہوئے ہیں، حق رکھتے ہیں اس چیز کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرماوا۔